اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی کا سب سے دردناک دن کون سا تھا تو میں شاید اپنی بیوی کی موت کا دن بھی نہ بتاؤں، کیونکہ اس دن میں رویا ضرور تھا مگر میرے پاس میری اولاد تھی۔ لیکن وہ دن جس دن میری اپنی اولاد نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں اس گھر میں باپ نہیں، ایک بوجھ ہوں، اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ انسان اپنے ہی گھر میں بھی یتیم ہو سکتا ہے۔ آج بھی جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے اپنی بیٹی عائشہ کی وہ آواز سنائی دیتی ہے، ابو آپ مجھے رخصت کر کے اکیلے تو نہیں ہو جائیں گے نا؟ کاش میں اس وقت جانتا کہ اس معصوم سوال کے پیچھے آنے والے دنوں میں میری پوری زندگی بدلنے والی ہے۔ میرا نام رحمت علی ہے۔ عمر میں 60 برس سے کچھ اوپر ہو چکی تھی، لیکن میں نے کبھی اپنی عمر کو اپنی محنت کے راستے میں حائل نہیں ہونے دیا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا میری عادت تھی۔ فجر کے بعد صحن میں رکھی پرانی چارپائی پر چند لمحے بیٹھتا، آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا اور پھر کام پر نکل جاتا۔ ہمارے گھر کی دیواریں بہت بڑی نہیں تھی، صحن بھی معمولی سا تھا، لیکن مجھے وہ گھر دنیا کا سب سے خوبصورت گھر لگتا تھا، کیونکہ اسی صحن میں میری بیٹی نے اپنے بچپن کے قدم رکھے تھے۔ ان دنوں ہمارے گھر کا ماحول بھی بدل گیا تھا، ہر طرف شادی کی تیاریاں تھی، صحن میں کپڑوں کے ڈبے رکھے تھے، باورچی خانے سے کبھی مسالوں کی خوشبو آتی، کبھی چائے کے کپوں کی آواز سنائی دیتی۔ محلے کی عورتیں آتی تو عائشہ کو گھیر کر بیٹھ جاتی اور اس کے ہاتھوں کی مہندی، اس کے جوڑے اور شادی کی تیاریوں کی باتیں کرتی۔ عائشہ شرما کر مسکرا دیتی اور پھر چپکے سے میری طرف دیکھتی۔ جب بھی ہماری نظریں ملتی میں اسے دیکھ کر مسکرا دیتا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی ہوتی تھی۔ آخر میری بیٹی کی رخصتی ہر باپ کے لیے خوشی اور جدائی دونوں لے کر آتی ہے۔ میری عائشہ میری اکلوتی بیٹی تھی، اس کی ماں اسے بہت چھوٹی عمر میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو صرف بیٹی سمجھ کر نہیں بلکہ اپنی پوری دنیا سمجھ کر پالا تھا۔ میں نے اس کے بال خود بنائے، اسے اسکول بھیجا، اس کی بیماریوں میں راتیں جا کر گزاری اور اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی۔ کبھی وہ میرے لیے چائے بناتے ہوئے کہتی، ابو آپ بہت تھک جاتے ہیں، اتنا کام نہ کیا کریں۔ میں ہنس کر کہتا، بس تمہاری شادی تک کام کر لینے دو، پھر ساری زندگی آرام کروں گا۔ وہ فوراً کہتی، نہیں ابو، میری شادی کے بعد بھی آپ کو میرے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر میں ہنس تو دیتا، لیکن دل کے کسی کونے میں نمی اتر آتی۔ مجھے معلوم تھا کہ میری بیٹی چند دنوں بعد اس گھر سے رخصت ہو جائے گی، اس لیے میں اس کی ہر بات اپنے دل میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر مجھے سلام کرتی تو مجھے خوشی ہوتی، میرے لیے کھانا بناتی تو میں جان بوجھ کر تعریف کرتا۔ اگر وہ میرے پاس بیٹھ کر اپنی ہونے والی شادی کے بارے میں کوئی بات کرتی تو میں پوری توجہ سے سنتا، چاہے میں وہ بات پہلے سے 10 مرتبہ سن چکا ہوتا۔ شادی میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا تھا اور میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جمع پونجی بھی سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، 20 لاکھ روپے۔ یہ رقم میں نے ایک دن میں نہیں بنائی تھی، کئی برسوں تک میں نے اپنی خواہشیں مار کر، اپنی ضروریات کم کر کے اور کبھی کبھی اپنی صحت تک کو نظر انداز کر کے یہ رقم جمع کی تھی۔ میرے لیے وہ 20 لاکھ روپے عائشہ کی شادی کا سامان نہیں تھا، وہ میری برسوں کی محنت کا آخری امتحان تھے۔ میں اکثر رات کو سب کے سو جانے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھ کر ان پیسوں کا حساب کرتا اور سوچتا کہ عائشہ کی رخصتی کے وقت اس کے ہاتھ میں کیا دوں گا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے سسرال میں یہ نہ سوچے کہ اس کا باپ غریب تھا، میں چاہتا تھا کہ اس کی شادی عزت سے ہو۔ مجھے دولت دکھانے کا شوق نہیں تھا، بس اپنی بیٹی کے چہرے پر اطمینان دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن میرے دونوں بیٹے فہد اور کامران کچھ عرصے سے میری نظروں میں بدلنے لگے تھے۔ وہ میرے بیٹے تھے، اس لیے میں ان کے بارے میں برا سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ میں ہر بار ان کے سخت لہجے کا کوئی نہ کوئی جواز بنا لیتا۔ فہد کا کاروبار خسارے میں تھا اور کامران پر قرض تھا، دونوں کی اپنی اپنی پریشانیاں تھیں۔ میں سوچتا شاید اسی وجہ سے ان کا مزاج بدل گیا ہے۔ ایک شام میں صحن میں بیٹھا عائشہ کے کپڑے دیکھ رہا تھا، وہ میرے سامنے ایک ایک جوڑا نکال کر رکھ رہی تھی۔ ابو یہ والا کیسا ہے؟ میں نے کہا، بہت خوبصورت ہے۔ وہ ہنس کر بولی، آپ کو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے اپنی بیٹی کے علاوہ کچھ نظر ہی کہاں آتا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ اسی لمحے فہد وہاں سے گزرا
اس نے ایک نظر کپڑوں پر ڈالی، پھر میری طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے اندر چلا گیا۔ میں نے اس وقت اس بات پر توجہ نہیں دی۔ رات کو کھانے کے بعد فہد اور کامران میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ دونوں غیر معمولی طور پر خاموش تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ اور کیا ہوا بیٹوں، اتنے پریشان کیوں ہو؟ فہد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ابو آپ سے ایک کام تھا۔ میں نے کہا، کہو بیٹا۔ وہ بولا، میرا کاروبار بالکل ختم ہونے والا ہے۔ اگر مجھے ابھی کچھ پیسے مل جائیں تو میں سب سنبھال سکتا ہوں۔ میں نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، میں نے تمہیں کبھی منع نہیں کیا، مگر ابھی عائشہ کی شادی سر پر ہے۔ اس کے بعد جو کچھ میرے پاس بچے گا تمہیں دے دوں گا۔ کامران نے فوراً کہا، میرے خرچ کا کیا ہوگا؟ میں نے اسے بھی تسلی دی، تم دونوں میرے بیٹے ہو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بس عائشہ کی شادی ہو جانے دو۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ مجھے لگا بات ختم ہو گئی، مگر اس رات جب میں سویا تو مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے الفاظ نے میرے بیٹوں کو مطمئن نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے دل میں یہ ایسا فیصلہ پیدا کر دیا تھا جو آنے والے دنوں میں میری بیٹی کی شادی، میرے گھر اور میری پوری زندگی کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ اگلی صبح میں حسب معمول فجر کے بعد اٹھا۔ عائشہ باورچی خانے میں میرے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کپ میری طرف بڑھایا اور کہا، ابو آج آپ میرے ساتھ بازار چلیں گے نا؟ مجھے شادی کے لیے کچھ چیزیں لینی ہے۔ میں نے کپ پکڑا اور کہا، کیوں نہیں بیٹی، آج تو سارا دن تمہارا ہے۔ وہ خوش ہو گئی۔ میں نے جوتے پہنے اور اس کے ساتھ گھر سے نکلنے لگا۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر اپنے گھر کو دیکھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ چند گھنٹوں بعد جب میں اسی دروازے سے واپس آؤں گا تو میرے لیے اس گھر کا مطلب بدل چکا ہوگا، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جس رقم کو میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کی ضمانت سمجھ کر برسوں سے سنبھال لے بیٹھا تھا، وہ رقم اب میرے اپنے بیٹوں کی نظر میں میری نہیں رہی تھی۔ مجھے آج بھی وہ صبح اچھی طرح یاد ہے۔ میں عائشہ کے ساتھ بازار جا رہا تھا اور وہ راستے بھر اپنی شادی کی چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے بتاتی جا رہی تھی۔ کبھی کہتی، ابو میری چوڑیاں بہت زیادہ بھاری نہ ہو، مجھے سادہ چیزیں پسند ہے۔ کبھی اچانک رک کر کہتی، اور ابو آپ میرے لیے نیا کرتا ضرور لیں گے، ورنہ میں آپ کی شادی میں نہیں جاؤں گی۔ میں اس کی بات سن کر ہنس دیتا اور کہتا، ارے پگلی، باپ کی شادی کہاں ہوتی ہے؟ وہ فوراً جواب دیتی، تو پھر میری شادی میں آپ اتنے اچھے لگنے چاہیے کہ سب کہیں دلہن کے ابو سب سے زیادہ خوش ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل بھر آتا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی رخصتی کے دن میری آنکھوں میں آنسو ضرور ہو، مگر اس کے سامنے میرے چہرے پر سے خوشی ہو۔ بازار میں ہم نے کچھ کپڑے، چوڑیاں اور ضروری سامان خریدا۔ عائشہ ہر چیز خریدنے سے پہلے قیمت دیکھتی اور مجھے کہتی، ابو یہ بہت مہنگی ہے، چھوڑ دے۔ میں جان بوجھ کر کہتا، آج قیمت مت دیکھا کرو، آج صبح اپنی پسند دیکھا کرو۔ وہ میری طرف دیکھتی اور مسکرا کر دیتی۔ اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ میں نے اس دن اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے کئی مہینوں سے دل میں حساب بنا رکھا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے کبھی دولت جمع کرنے کا خواب نہیں دیکھا تھا، بس یہ چاہا تھا کہ جب وہ اپنے گھر جائے تو اسے یہ احساس نہ ہو کہ اس کے باپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ واپسی پر عائشہ راستے میں اچانک رک گئی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، ابو آپ کچھ پریشان ہیں؟ میں چونک گیا۔ میں نہیں تو، وہ بولی، آپ جب بھی خاموش ہوتے ہیں تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ آپ کے دل میں کوئی بات ہے۔ میں نے ہنس کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بس بیٹی کی رخصتی کا سوچ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ابو اگر آپ کو میری شادی کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں شادی کے بعد بھی آپ کا خیال رکھوں گی۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، تمہیں صرف خوش رہنا ہے، باپ کو بیٹی سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی، پھر میرے بازو سے لپٹ گئی۔ ہم گھر واپس پہنچے تو ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ فہد اور کامران صحن میں بیٹھے تھے۔ دونوں نے ہماری طرف دیکھا، لیکن ان کے چہروں پر وہ خوشی نہیں تھی جو چند دن پہلے تک ہوتی تھی۔ عائشہ نے انہیں اپنے کپڑے دکھانے شروع کیے، مگر فہد نے ایک نظر ڈال کر کہا، شادی کے لیے اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عائشہ خاموش ہو گئی۔ میں نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، فہد بچے کی زندگی میں ایک ہی بار شادی ہوتی ہے۔ وہ کچھ نہ بولا۔ میں نے اس وقت بھی اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے کاروباری نقصان کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں نے سوچا کہ باپ ہونے کے ناطے مجھے اپنے بیٹوں کی مشکلات سمجھنی چاہیے۔ اسی شام
میں نے دونوں بیٹوں کو دوبارہ اپنے پاس بلایا۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے دل میں کوئی شکایت نہ رہے۔ میں نے کہا، دیکھو بیٹو، میں جانتا ہوں تم دونوں پریشان ہو، لیکن میری ایک مجبوری سمجھو۔ عائشہ کی شادی چند دن بعد ہے۔ میں اس کی خوشی کے لیے یہ رقم کئی سال سے جمع کر رہا ہوں۔ شادی کے بعد جو بھی بچا وہ تم دونوں کا ہے۔ کامران نے میری طرف دیکھ کر کہا، ابو آپ کو لگتا ہے آپ کی دشمن ہے؟ میں نے فوراً کہا، نہیں بیٹا، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ بولا، تو پھر آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ میں کچھ دیر خاموش رہا۔ اعتماد کی بات نہیں ہے، میں صرف عائشہ کا حق کسی اور کام میں نہیں لگا سکتا۔ فہد نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ابو، آپ جیسا چاہیں کریں۔ وہ دونوں چلے گئے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ ان کے حالات آسان کرے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جس چیز کو صرف ناراضی سمجھ رہا تھا وہ دراصل یہ خطرناک خاموشی تھی۔ اگلے دن شادی کے گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ عائشہ کی خالہ بھی آ گئی تھی۔ گھر میں ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ عائشہ کی مہندی کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں ایک طرف بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اسی دوران میری نظر فہد پر پڑی۔ وہ گھر کے کونے میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے پوچھا، کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے فوراً جواب دیا، کاروبار کا کام تھا۔ میں نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ شام کو جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، عائشہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھا اور کہا، ابو ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، پوچھو بیٹی، آپ خوش ہیں نا؟ میں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ اپنی بیٹی کی شادی میں کون سا باپ خوش نہیں ہوگا؟ وہ بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس بات کا؟ اس نے آہستہ سے کہا، آپ سے دور جانے کا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پگلی، باپ سے بیٹی کبھی دور نہیں ہوتی، گھر بدل جاتا ہے، رشتہ نہیں۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بیٹی کا خوف صرف مجھ سے دور ہونے کا نہیں تھا، آنے والے دنوں میں وہ اپنے ہی بھائیوں سے بھی دور ہونے والی تھی۔ رات گہری ہو گئی، گھر میں سب سو گئے۔ میں نے عائشہ کی جہیز کا سامان ایک بار پھر دیکھا، پھر اپنے کمرے میں جا کر الماری کھولی اور 20 لاکھ روپے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ میں نے رقم دوبارہ گنی، اسے احتیاط سے کپڑے میں لپیٹا اور واپس رکھ دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ رقم میری بیٹی کی شادی تک محفوظ رہے گی، لیکن اسی رات میرے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی ہلکی سی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے۔ میں واپس بستر پر آ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ عائشہ کہیں نظر آ رہی تھی۔ فہد اور کامران بھی اپنے کمرے میں نہیں تھے۔ میں نے سوچا شاید دونوں کسی کام سے باہر گئے ہوں گے۔ میں نے چائے پی اور شادی کے اگلے انتظامات کے لیے باہر جانے لگا، مگر دروازے کے قریب پہنچ کر میری نظر میز پر پڑے ایک کاغذ پر گئی۔ وہ کاغذ فہد نے میرے لیے چھوڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ صرف چند سطریں تھیں، لیکن ان سطروں کو پڑھتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ میرے بیٹے پہلی بار مجھ سے صرف پیسے نہیں مانگ رہے تھے، وہ مجھ سے ایک ایسا فیصلہ کروانے جا رہے تھے جس کا اثر صرف میری بیٹی کی شادی پر نہیں بلکہ ہمارے پورے خاندان پر پڑنے والا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ دوبارہ پڑھا۔ اس پر صرف چند سطریں لکھی تھی، مگر ان چند سطروں نے میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا تھا۔ فہد نے لکھا تھا کہ وہ اور کامران کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں اور گھر کے ضروری معاملات میں خود دیکھ لو۔ بظاہر اسی میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس پر میں پریشان ہوتا، لیکن میرے دل نے جیسے اس تحریر کے پیچھے چھپی کوئی بات محسوس کر لی تھی۔ میں نے فوراً عائشہ کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے پورے گھر میں اسے تلاش کیا، آخر وہ باورچی خانے کے پاس کھڑی ملی۔ میں نے پوچھا، بیٹی فہد اور کامران کہاں گئے ہیں؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے نہیں معلوم ابو، صبح میں اٹھی تو وہ دونوں گھر میں نہیں تھے۔ میں نے اس سے وہ کاغذ چھپاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، شاید کسی کام سے گئے ہوں گے۔ میں اپنی بیٹی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شادی میں صرف 5 دن باقی تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی خوشی پر میرے بیٹوں کی پریشانی کا سایہ پڑے، لیکن اس دن پہلی بار مجھے اپنے ہی گھر کی دیواریں کچھ اجنبی سے محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں۔ آخر فہد اور کامران میرے بیٹے تھے، وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ میں نے خود کو سمجھایا اور شادی کی تیاریوں میں لگ گیا۔ دوپہر تک گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ عائشہ کی خالہ اس کے لیے زیور دیکھ رہی تھی۔
मोहल्ले की औरतें इसकी मेहंदी की डिजाइन की बातें कर रही थी और मैं कभी बाजार जाता कभी घर आता। मैंने कोशिश की कि चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहे। आयशा बार बार मेरी तरफ देखती और शायद मेरी परेशानी महसूस भी कर रही थी, मगर वो भी कुछ नहीं पूछती थी। शाम के करीब अचानक फहद वापस आ गया। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी। मैंने पूछा, कहाँ गए थे बेटा? इसने मेरी तरफ देखकर बगैर कहा, कुछ काम था। मैंने पूछा, कामरान कहाँ है? वो बोला वो बाद में आएगा। मैंने इसे गौर से देखा। मुझे लगा जैसे वो मुझसे नजरें चुरा रहा है। मैंने आहिस्ता से कहा, फहद सब खैरियत है ना? इसने पहली बार मेरी तरफ देखा और बोला, अबू आप मुझ पर एतमाद करते हैं ना? मैंने फौरन कहा, अपने बेटे पर एतमाद ना करूंगा तो किस पर करूंगा? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तो फिर आज जो भी हो मुझसे ज्यादा सवाल मत कीजिएगा। मैं इसकी बात समझ ना सका। मैंने सिर्फ इतना कहा, बेटा अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। वो खामोशी से अंदर चला गया। कुछ देर बाद कामरान भी घर आ गया। दोनों भाई अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। मुझे इनकी यह खामोशी खटक रही थी। मैंने सोचा कि शायद कर्ज या कारोबार की कोई बड़ी परेशानी है। मैं इनके लिए परेशान था, लेकिन अपनी बेटी की शादी के बाद में इन्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था। रात को जब सब लोग सो गए तो मैं पानी पीने के लिए उठा। आयशा के कमरे के पास से गुजरते हुए मुझे अंदर से इसकी आवाज सुनाई दी। वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे और इसकी आवाज में रोने की कैफियत थी। मैं दरवाजे के बाहर रुक गया। वो कह रही थी, नहीं अब्बू, अब्बू को अभी कुछ नहीं बता सकती। इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। शादी में से 5 दिन रह गए हैं। मैं नहीं चाहती कि इनकी खुशी खराब हो। मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया। मुझे लगा शायद वो अपनी होने वाली शादी के बारे में किसी सहेली से बात कर रही है। मैं वापस अपने कमरे में आ गया, मगर इस रात देर तक नींद नहीं आई। सुबह उठकर मैंने सबसे पहले अपनी अलमारी खोली। 20 लाख रुपये अपनी जगह मौजूद थे। मैंने सुकून का सांस लिया और सोचा कि मेरा शक बेबुनियाद था। मैंने रकम दोबारा तरतीब से रखी और अलमारी बंद कर दी। फिर आयशा को बाजार ले जाने के लिए तैयार होने लगा, लेकिन इसी वक्त दरवाजे पर फहद खड़ा था। इसने कहा, अब्बू आज आपको मेरे साथ चलना होगा। मैंने पूछा, कहाँ? वो बोला, बस एक जरूरी काम है। मैंने कहा, बेटा आज मुझे आयशा के साथ बाजार जाना है। फहद ने सख्त लहजे में कहा, वो काम बाद में हो जाएगा, पहले मेरी बात जरूरी है। मैंने पहली बार इसके लहजे में ऐसी बेचैनी महसूस की कि मेरा दिल बैठने लगा। मैं इसके साथ बाहर निकल आया। वो मुझे शहर के एक छोटे से दफ्तर में ले गया। वहां एक आदमी बैठा हुआ था जिसे मैं नहीं जानता था। फहद ने इस शख्स से कहा, ये मेरे अब्बू हैं। इस आदमी ने मुझे गौर से देखा और फिर कुछ कागजात मेरे सामने रख दिया। मैंने हैरत से पूछा, ये क्या है? फहद ने कहा, अब्बू बस इन पर दस्तखत कर दे। मैंने कागजात हाथ में लिए और पढ़ने लगा। मुझे ज्यादा समझ नहीं आई, मगर इतना जरूर मालूम हुआ कि ये किसी माली मामले के कागजात थे। मैंने फहद से पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इसने कहा, मेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने साफ इनकार कर दिया। बेटा मैं आयशा की शादी से पहले कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे इसकी रकम या इसकी खुशी मुतासिर हो। फहद का चेहरा अचानक बदल गया। इसने मेरे हाथ से कागजात लेकर मेज पर पटक दिए और बोला, आपको हर वक्त आयशा ही नजर आती है, हम दो बेटे आपके लिए कुछ नहीं। मैंने धीरे से कहा, ऐसा मत कहो बेटा, तुम दोनों मेरे लिए मेरी जान हो, लेकिन बहन का हक भी तो हक है। फहद ने दांत भींचते हुए कहा, अच्छा फिर आज फैसला हो जाएगा कि आप किसके बाप हैं। मैं इसकी बात सुनकर साकित रह गया। मैंने पूछा, ये कैसी बात कर रहे हो? वो कुछ ना बोला और वहां से बाहर निकल गया। मैं काफी देर वही बैठा रहा। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया था। वापसी पर मैं सीधा घर नहीं गया। मैं रास्ते में एक मस्जिद के बाहर बैठ गया और अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह अगर मेरे बच्चों से कोई गलती हो रही है तो इन्हें समझ दे, और अगर गलती मेरी है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं इसे दुरुस्त कर सकूं। मुझे अपनी बेटी का चेहरा याद आ रहा था। मैंने सोचा मैं किसी भी हाल में आयशा की शादी खराब नहीं होने दूंगा। मुझे क्या मालूम था कि इसी रात मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला है। जब मैं घर वापस पहुंचा तो दरवाजे पर आयशा खड़ी थी। इसकी आंखें सुर्ख थी। मुझे देखते ही वो मेरे पास आई और मेरे हाथ पकड़कर बोली, अब्बू आप मुझसे एक बात छुपा रहे हैं। आखिर मेरे भाइयों ने ऐसा क्या किया है कि आप इतने परेशान हैं? मैं इस सवाल का जवाब देने ही वाला था कि अंदर से फहद की आवाज आई, आयशा अब्बू से कुछ मत पूछो,
ورنہ جو ہونے والا ہے وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں نے فہد کی طرف دیکھا، پھر اپنی بیٹی کی طرف، اور اسی لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میرے گھر میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جسے روکنا شاید میرے بس میں بھی نہ ہو۔ فہد کی وہ بات سن کر میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ میں نے عائشہ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو کر بولی، ابو مجھے سچ بتائیں میرے بھائیوں نے کیا کیا ہے؟ میں نے نظریں چرا لی۔ میں اپنی بیٹی کو اس کی شادی سے چند دن پہلے کوئی ایسی بات نہیں بتانا چاہتا تھا جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے۔ میں نے صرف اتنا کہا، کچھ نہیں بیٹی، تمہارے بھائی پریشان ہیں، کاروبار میں مشکل ہے، بس اسی وجہ سے ان کا مزاج خراب ہے۔ عائشہ نے میری آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا، آپ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ میں کچھ نہ کہہ سکا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابو میں آپ کی بیٹی ہوں، اگر آپ کے دل پر کوئی بوجھ ہے تو مجھے بتائیں، میں اپنی شادی سے زیادہ آپ کی پریشانی دیکھ سکتی ہوں۔ اس کے بعد نے میرے دل کو چھو لیا، مگر میں نے پھر بھی حقیقت نہیں بتائی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، بس اپنی شادی کے بارے میں سوچو، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے دن شادی کے گھر میں مہندی کی رسم تھی۔ گھر میں عورتیں جمع تھی، ڈھولک بج رہی تھی اور عائشہ کے ہاتھوں پر مہندی لگائی جا رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس کھڑا اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنسنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اس کے دل میں بہت سے سوال تھے۔ فہد اور کامران بھی وہاں موجود تھے، مگر دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملا کر اشاروں میں باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کے قریب گیا تو وہ فوراً خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کامران نے کہا، کچھ نہیں ابو، آپ جا کر مہمان کو دیکھیں۔ میں واپس آ گیا، مگر اب میرے دل میں ایک انجانا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی رات جب مہمان چلے گئے تو میں نے عائشہ کے کمرے میں جا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی مہندی والے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا، بیٹی کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے سر اٹھایا اور کہا، ابو میں سوچ رہی ہوں کہ شادی کے بعد آپ اکیلے کیسے رہیں گے؟ میں نے مسکرا کر کہا، میں اکیلا کہاں ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز خود بخود کمزور ہو گئی۔ عائشہ نے میری بات پکڑ لی، ابو آپ فہد اور کامران سے ناراض ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ بولی، تو پھر ان سے آنکھیں کیوں نہیں ملا رہے؟ میں جواب نہ دے سکا۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا مہندی لگا ہوا ہاتھ رکھا اور کہا، اگر میرے بھائیوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو انہیں معاف کر دیجیے گا، آخر وہ بھی آپ کے بچے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ میری بیٹی اپنے بھائیوں کے لیے بھی مجھ سے معافی مانگ رہی ہے، جبکہ اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ دونوں میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا، تم بہت اچھی بیٹی ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کے تقریباً 11 بجے تھے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور حسب معمول الماری کھولی تاکہ عائشہ کی شادی کی رقم ایک بار پھر دیکھ لوں، لیکن اس بار میری سانس رک گئی۔ جس جگہ 20 لاکھ روپے رکھے تھے وہاں صرف چند پرانے کاغذ پڑے تھے۔ میں نے کپڑے نکالے، الماری کا ہر خانہ دیکھا، بستر کے نیچے دیکھا، یہاں تک کہ پورا کمرہ چھان مارا، مگر رقم کہیں نہیں تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ میں نے فوراً فہد اور کامران کو آواز دی۔ دونوں میرے کمرے میں آئے تو میں نے پوچھا، میرے پیسے کہاں ہیں؟ فہد نے خاموشی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے پھر پوچھا، عائشہ کی شادی کے پیسے کہاں ہیں؟ کامران نے نظریں جھکا لی۔ تب فہد نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، ابو وہ ہم نے لے لیے ہیں۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں شور بھر دیا ہو۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور کہا، تم دونوں نے میری اجازت کے بغیر؟ کامران نے کہا، ہمیں ضرورت تھی۔ میں نے کہا، لیکن بیٹوں وہ رقم عائشہ کی شادی کے لیے تھی، صرف 3 دن بعد اس کی شادی ہے۔ فہد نے جواب دیا، شادی کے لیے کچھ کم خرچ کر دیں گے۔ میں نے غصے اور بے بسی سے کہا، یہ رقم میں نے تم دونوں کے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے لیے جمع کی تھی۔ تمہیں معلوم ہے میں نے اسے جمع کرنے میں کتنے سال لگا دیے؟ فہد نے بے رحمی سے کہا، ہمیں معلوم ہے، اس لیے تو لے گئے ہیں۔ آپ نے ساری زندگی ہمارے لیے کیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اپنی پوری زندگی گھوم گئی۔ مجھے وہ دن یاد آئے جب میں نے فہد کی فیس کے لیے اپنی گھڑی بیچی تھی۔ کامران کی بیماری میں رات بھر ہاسپٹل کے باہر بیٹھا تھا۔ ان کی شادیوں میں اپنی جمع پونجی خرچ کی تھی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹوں اگر تمہیں یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر مجھے اتنا تو یاد ہے کہ تم دونوں کے لیے میں کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا۔
کامران نے کہا ابو جذباتی باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، ہم لے آئے۔ میں نے کہا مجھے رقم واپس چاہیے، عائشہ کی شادی خراب ہو جائے گی۔ فہد نے سرد لہجے میں کہا اب رقم واپس نہیں ہوگی۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ فہد میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے۔ لیکن اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ ابو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی بیٹی ہم سے زیادہ اہم ہے، تو پھر اس کے نتائج بھی آپ ہی بھگتیں۔ اسی لمحے دروازے کے باہر سے ایک دبی ہوئی سسکی سنائی دی۔ ہم تینوں نے پلٹ کر دیکھا، عائشہ وہاں کھڑی تھی۔ اس نے ہماری ساری بات سن لی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی تازہ تھی، مگر اس کے چہرے کی خوشی ایک لمحے میں ختم ہو چکی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر صرف اتنا بولی، ابو میری وجہ سے آپ نے اتنی بڑی تکلیف برداشت کی۔ میں اس کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی وہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے گیا لیکن دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا بیٹی دروازہ کھولو، تمہارے ابو تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اندر سے اس کی روتی ہوئی آواز آئی، ابو میری شادی نہیں چاہیے، مجھے آپ کی خوشی چاہیے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ چاہے مجھے اپنی جان کی آخری طاقت کیوں نہ لگا دینی پڑے، میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں رکنے دوں گا۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے بیٹوں نے صرف پیسے نہیں لیے تھے، انہوں نے میرے لیے ایک اور فیصلہ بھی کر رکھا تھا۔ اور اگلی صبح جب میں اٹھا تو میرے سامنے وہ حقیقت آنے والی تھی جس نے مجھے اپنے ہی گھر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے گھر کا ماحول ایسا تھا جیسے کسی نے ایک ہی رات میں سب کچھ بدل دیا ہو۔ عائشہ کا کمرہ بند تھا، صحن میں شادی کی تیاریوں کا سامان ویسے ہی پڑا تھا، مگر کل تک جس گھر میں ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھی وہاں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ساری رات دروازے کے باہر بیٹھا اپنی بیٹی کو سمجھاتا رہا، مگر وہ مسلسل روتی رہی۔ فجر کے وقت میں نے اسے دوبارہ آواز دی تو کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مہندی کا رنگ گہرا ہو چکا تھا اور چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو چند دن پہلے تک نظر آتی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا ابو میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ میری شادی نہیں کریں گے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ فیصلہ تمہارا نہیں تمہارے ابو کا ہوگا۔ تم صرف اتنا کرو کہ اپنے دل سے یہ خیال نکال دو کہ تمہاری وجہ سے مجھے کوئی نقصان ہوا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی لیکن ابو میرے بھائیوں نے آپ کی ساری جمع پونجی لے لی، آپ نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی اور آج میری وجہ سے آپ کو ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر پڑ رہے ہیں۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا بیٹی اولاد کے لیے قربانی دینا باپ کا نقصان نہیں ہوتا، باپ کی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ میرے بیٹوں نے اپنی بہن کی خوشی سے زیادہ اپنی ضرورت کو اہم سمجھا۔ عائشہ نے آنسو صاف کیا اور کہا تو پھر میں بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، ہم دونوں مل کر کوئی راستہ نکالیں گے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ہمت آئی۔ میں نے سوچا شاید واقعی کوئی راستہ نکل آئے۔ میں نے اپنی پرانی موٹر سائیکل بیچنے کا فیصلہ کیا، گھر کا کچھ ضروری سامان کم قیمت پر بیچنے کا بھی سوچا اور اپنی ایک دوست سے ادھار لینے کا ارادہ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ 20 لاکھ نہ صحیح، کم خرچ میں بھی میں اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کر سکتا ہوں۔ میں نے عائشہ سے کہا تم شادی کی تیاری کرو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی ابو آپ تھک جائیں گے۔ میں نے مسکرا کر کہا میں اس دن تک نہیں تھکوں گا جب تک تم اپنے گھر نہیں چلی جاتی۔ لیکن ہماری یہ امید زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ جب میں اپنے دوست کے پاس مدد مانگنے گیا تو اس نے بھی اپنی مجبوری بتا دی۔ میں خالی ہاتھ واپس آیا۔ راستے بھر میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات چلتی رہی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں گا۔ گھر پہنچا تو دیکھا فہد اور کامران دونوں صحن میں بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر سوچا شاید اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا، مگر میں غلط تھا۔ فہد نے مجھے دیکھتے ہی کہا ابو آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہو بیٹا۔ اس نے کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی کچھ دن عائشہ کی شادی روک دینی چاہیے۔ میں نے چونک کر پوچھا کیوں؟ کامران نے کہا کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کے پاس بھی نہیں، ایسی حالت میں شادی کرنے سے ہماری بھی بدنامی ہوگی اور عائشہ کی بھی۔ میں نے غصے سے کہا تم دونوں نے پیسے لیے اور اب اپنی غلطی کا بوجھ بھی میری بیٹی پر ڈال رہے ہو۔ فہد نے کھندے اچکائے، ہم نے تو کہا تھا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے دے دیے، اب ہمیں قصوروار کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نے تمہیں نہیں دیے تھے، تم نے لیے تھے۔ اس پر کامران کھڑا ہو گیا اور بولا ابو آواز نیچے رکھیں، گھر میں مہمان ہیں۔
میں نے چاروں طرف دیکھا، واقعی چند رشتے دار بیٹھے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ مجھے اپنی بیٹی کی عزت کا خیال آیا، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ میں نے سوچا یہ بات گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ میں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اچھا تم دونوں مجھ سے ناراض ہو تو مجھ سے ناراض رہو، مگر عائشہ کو اس سب میں مت گھسیٹو۔ فہد نے میری طرف دیکھ کر ایک ایسی بات کہی جس نے میرے دل کو چیر دیا۔ ابو اگر آپ کو اتنی ہی فکر ہے تو پھر آپ ہی کیوں انتظام کریں، ہم مزید کچھ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا میں انتظام کروں گا، لیکن تم دونوں نے جو کیا ہے اسے کبھی بھول نہیں سکوں گا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، وہاں بیٹھ کر میں نے بہت دیر تک سوچا۔ میرے پاس اب صرف چند دن تھے۔ میں نے اپنی پرانی موٹر سائیکل بیچ دی۔ وہ موٹر سائیکل میرے لیے بہت قیمتی تھی، کیونکہ اسی پر بیٹھ کر میں نے عائشہ کو پہلی بار اسکول چھوڑا تھا۔ جب خریدار اسے لے کر جانے لگا تو میں کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں اپنی زندگی کا ایک اور حصہ بیچ رہا ہوں، مگر پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ اگر اس کے بدلے میری بیٹی کی خوشی بچ سکتی ہے تو یہ سودا برا نہیں۔ میں نے کچھ رقم جمع کی، پھر شادی کے کپڑوں میں سے غیر ضروری چیزیں کم کروائی، گھر کے چند لوگوں سے مدد لی اور آہستہ آہستہ انتظام کرنے لگا۔ عائشہ بھی میرے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کہتی، ابو سادہ شادی ہوگی تو کیا ہوا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کی یہ بات میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ مجھے لگا شاید ہم یہ مشکل وقت بھی گزار لیں گے، لیکن اسی شام عائشہ کے ہونے والے سسرال سے فون آیا۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف لڑکے کے والد تھے۔ انہوں نے بہت نرمی سے کہا، رحمت بھائی، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا بات؟ انہوں نے کہا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ شادی کے لیے جو رقم رکھی گئی تھی وہ آپ کے بیٹوں نے لے لی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کچھ دیر بعد کہا، ہمیں پیسے سے زیادہ آپ کی بیٹی کی عزت عزیز ہے، لیکن اگر آپ کی اپنی اولاد ہی اس شادی کے خلاف ہو تو ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا۔ میرے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹ گیا۔ میں نے بہت منت کی، بھائی صاحب میری بیٹی بے قصور ہے، آپ صرف چند دن تک وقت دیں، میں ہر حال میں اپنی بیٹی کی عزت سے رخصتی کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم آپ پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے خاندان کو جواب دینا ہے۔ فون بند ہوا تو میں دیر تک وہی بیٹھا رہا۔ عائشہ میرے پاس آئی اور پوچھا، ابو کیا ہوا؟ میں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، کچھ نہیں بیٹی، سب ٹھیک ہے، لیکن اس نے میرے چہرے سے سب پڑھ لیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور بولی، ابو اگر میری شادی ٹوٹ بھی گئی تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو اپنے بیٹوں کے سامنے اس طرح جھکتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، ایسی بات دوبارہ مت کرنا، تمہاری شادی ضرور ہوگی۔ اس وقت باہر سے فہد کی آواز آئی، ابو ذرا باہر آئیے۔ میں باہر نکلا تو وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس نے بیگ زمین پر رکھا اور کہا، ابو آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو آپ ہمارے ساتھ رہیں اور گھر کے حالات کے مطابق چلے، یا پھر وہ رک گیا۔ میں نے پوچھا، یا پھر کیا؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا پھر آپ کو یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ میرے کانوں میں جیسے کسی نے زوردار آواز سے کہا ہو کہ یہ تمہارا گھر نہیں رہا۔ میں نے اسے دیکھا، پھر اپنے گھر کی دیواروں کو دیکھا، پھر اندر بیٹھی اپنی بیٹی کو دیکھا۔ میری زبان سے صرف ایک جملہ نکلا، فہد کیا تم واقعی اپنے باپ کو گھر سے نکال رہے ہو؟ اس نے نظریں جھکا لی مگر جواب نہیں دیا۔ اسی لمحے کامران بھی باہر آ گیا اور بولا، ابو بات کو زیادہ بڑا مت کرے، آپ کچھ دن کسی رشتے دار کے گھر چلے جائیں، حالات ٹھیک ہوں گے تو واپس آ جائیں گے۔ میں نے دونوں کو دیکھا اور میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا اگر میں یہاں رہا تو روز میری بیٹی میرے لیے لڑے گی اور اس کی شادی مزید خراب ہوگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا۔ اس میں 2 جوڑے کپڑے، ایک پرانی چادر اور میری بیوی کی تصویر تھی۔ میں دروازے سے باہر نکلا تو عائشہ مجھے دیکھ کر دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے میرا بیگ پکڑ لیا اور چیخ کر کہا، ابو آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر کہا، بیٹی میں جا رہا ہوں تاکہ تمہاری شادی رک نہ جائے۔ وہ روتی ہوئی بولی، آپ کے بغیر شادی نہیں ہوگی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیا اور کہا، بس ایک وعدہ کرو، تم اپنے ابو کو کمزور نہیں سمجھو گی۔ میں جہاں بھی رہوں گا تمہاری خوشی کے لیے لڑتا رہوں گا۔ میں نے گھر کی دہلیز پر آخری بار قدم رکھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اگلی رات میں کہاں سوؤں گا، کیا کھاؤں گا اور اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں گا، مگر مجھے یہ ضرور معلوم تھا کہ جس گھر کو میں نے اپنی پوری زندگی سنبھالا تھا، آج میں اسی گھر سے اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ لے کر نکل رہا تھا۔ اور اس وقت مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شہر کے ایک ریلوے اسٹیشن کے باہر
میری زندگی کا ایسا باب شروع ہونے والا ہے جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جب میں اس گھر سے نکلا تو میرا قدم آگے بڑھنے سے انکار کر رہے تھے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر اپنے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ اسی گھر کی ہر اینٹ سے میری زندگی کوئی نہ کوئی یاد جڑی ہوئی تھی۔ دروازے کے پاس وہی نیم کا درخت تھا جس کے نیچے عائشہ بچپن میں بیٹھ کر اپنی کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ صحن کی وہی دیوار تھی جہاں اس نے خط سے چھوٹے خط کے ساتھ پہلی بار پینسل سے اپنا نام لکھا تھا، اور وہی کھڑکی تھی جہاں سے میری بیوی عائشہ کو اسکول جاتے ہوئے دیکھا کرتی تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر آنکھیں بند کی اور چل پڑا۔ میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا، مگر دل میں اپنی بیٹی کی فکر کا اتنا بڑا بوجھ تھا کہ قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ کسی رشتہ دار کے گھر جاؤں تو لوگ سوال کریں گے، دوست کے گھر جاؤں تو وہ پوچھے گا کہ اپنے بیٹوں کے ہوتے ہوئے یہاں کیوں آئے ہو۔ میں کسی کے سامنے اپنے گھر کی حقیقت بیان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب سے زیادہ ڈر مجھے عائشہ کی شادی کا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے بغیر یہ قدم بھی آگے نہیں بڑھائے گی۔ اسی سوچ میں چلتے چلتے میں شہر کے مرکزی ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں ہمیشہ کی طرح لوگوں کا ہجوم تھا۔ کوئی اپنے سامان کے ساتھ بھاگ رہا تھا، کوئی ٹکٹ کے لیے لائن میں کھڑا تھا، کوئی اپنے پیاروں کو رخصت کر رہا تھا، اور کوئی کسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں ایک بینچ کے کنارے بیٹھ گیا۔ میرے سامنے سے لوگ آتے جاتے رہے، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے درمیان بیٹھا ایک باپ ابھی اپنے ہی گھر سے بے دخل ہو کر آیا ہے۔ میں نے بیگ اپنے پاس رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ میری بیٹی کی عزت رکھ لینا۔ کچھ دیر بعد بھوک محسوس ہوئی۔ صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جیب میں چند 100 روپے تھے، مگر میں انہیں خرچ کرنے سے بھی ڈر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر عائشہ کی شادی کے لیے کچھ بھی بچا سکتا ہوں تو مجھے ہر چیز بچانی ہوگی۔ اسی دوران ایک چائے والا میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا، بابا چائے پیو گے؟ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹا ابھی نہیں۔ وہ چلا گیا، مگر چند منٹ بعد واپس آیا اور میرے سامنے یہ کپ چائے رکھ کر بولا، پیسے بعد میں دے دینا۔ میں نے کپ ہاتھ میں لیا تو میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے سوچا میرے اپنے بیٹے مجھے گھر میں جگہ نہیں دے سکے، اور ایک اجنبی میرے لیے چائے لے آیا۔ میں نے چائے پی اور پھر دیر تک وہی بیٹھا رہا۔ شام ہونے لگی تو اسٹیشن کے باہر جوتے پالش کرنے والے چند لوگ اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بوڑھا آدمی مجھے دیکھ کر بولا، اگر رہنے کی جگہ نہیں تو رات یہاں نہ بیٹھنا، پولیس والے ہٹا دیتے ہیں۔ میں نے کہا، میرے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے کچھ دیر مجھے دیکھا اور پھر کہا، میرے پاس ایک پرانی چادر ہے، رات کو پلیٹ فارم کے باہر بیٹھ جانا، صبح تک گزارا ہو جائے گا۔ میں نے اس کا شکر ادا کیا۔ رات آئی تو میں نے بیگ سر کے نیچے رکھا اور اسٹیشن کی ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ لوگوں کی آوازیں، ٹرینوں کی سیٹیاں اور مسافروں کے قدموں کی آوازیں رات بھر میرے کانوں میں گونجتی رہی، مگر مجھے نیند نہیں آئی۔ میں بار بار عائشہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس وقت میرے لیے رو رہی ہوگی۔ میں نے کئی بار فون اٹھایا، اس کا نمبر ملانے کی کوشش کی، مگر پھر سوچا کہ اگر وہ میری آواز سن کر گھر سے نکل پڑی تو اس کے بھائی اسے مزید تکلیف دیں گے۔ میں نے فون واپس رکھ دیا۔ فجر کے قریب میری آنکھ لگی۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنے کپڑے درست کیے اور اسٹیشن کے باہر بیٹھنے والے جوتے پالش کرنے والے آدمی کے پاس گیا۔ میں نے اس سے کہا، بھائی اگر آپ اجازت دے تو میں بھی یہاں بیٹھ کر لوگوں کے جوتے صاف کر لوں، مجھے کام چاہیے۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہا، آپ اس عمر میں یہ کام کریں گے؟ میں نے جواب دیا، بیٹی کی شادی کرنی ہے، عمر دیکھ کر پیٹ نہیں بھرتے۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر اپنی جگہ کا ایک کونا مجھے دے دیا۔ میں نے پہلی بار کسی اجنبی کے جوتے ہاتھ میں لیے۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھی۔ میں نے زندگی میں محنت سے کبھی شرم نہیں کی تھی، مگر اس دن دل کے اندر ایک ڈر تھا۔ میں نے سوچا اگر میں اپنے بچوں کے لیے پوری زندگی محنت کر سکتا ہوں تو اپنی بیٹی کے لیے آج جوتے بھی صاف کر لوں گا۔ پہلے دن چند لوگوں نے مجھے 2-4 روپے دیے، کسی نے زیادہ دیے، کسی نے کم، کسی نے کچھ نہیں دیا، مگر شام تک میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ میں نے ایک روٹی اور تھوڑی سی سبزی خرید لی۔ کھانا کھاتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے عائشہ کا چہرہ آ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ ہمیشہ کہتی تھی، ابو آپ کھانا وقت پر کھایا کریں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، بیٹی آج بھی کھا لیا ہے، تم فکر نہ کرنا۔ اگلے 2 دن میں اسی جگہ بیٹھا، لوگوں کے جوتے صاف کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ کچھ لوگ مجھے پہچاننے لگے۔ ایک نوجوان روزانہ دفتر جاتے ہوئے میرے پاس جوتے صاف کرواتا اور ہر بار ضرورت سے زیادہ پیسے دیتا۔
एक दिन इसने पूछा, बाबा आप इस उम्र में ये काम क्यों कर रहे हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, ये एक बेटी की शादी है। वो खामोश हो गया। शायद इसे मेरे जवाब में मेरी पूरी जिंदगी नजर आ गई थी। इधर घर में आयशा की हालत खराब होती जा रही थी। वो मेरे बगैर खाना नहीं खा रही थी और हर वक्त मुझे तलाश करने की कोशिश करती थी। आखिरकार इसने अपने भाइयों से कहा, मुझे अब्बू से मिलना है। फहद ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर आयशा ने पहली बार इसके सामने सख्त लहजे में कहा, आप लोगों ने अब्बू को घर से निकाला है, मगर मैं इनकी बेटी हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। फहद खामोश हो गया। आयशा ने मेरे एक पुराने दोस्त से मेरा पता मालूम किया और शहर में मुझे तलाश करने निकली। इसे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, मगर इसके दिल को यकीन था कि मैं किसी ऐसी जगह हूँ जहाँ बैठकर अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ कर रहा हूँ। दोपहर के वक्त मैं हस्बे मामूली स्टेशन के बाहर बैठा एक मुसाफिर के जूते साफ कर रहा था। अचानक सामने से एक लड़की तेजी से दौड़ती हुई आई। मैंने सर उठाया तो मेरी सांस रुक गई। वो आयशा थी। वो मुझे इस हालत में देखकर चंद लम्हे बिल्कुल साकित खड़ी रही, फिर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे पास घुटनों के बल बैठ गई और मेरे हाथ पकड़कर रोने लगी। अब्बू आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ हैं? मैंने इसके आंसू साफ करते हुए कहा, बेटी मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी से पहले तुम अपने बाप को इस हालत में देखो। वो मेरे हाथों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। ये हाथ तो मेरे लिए किताबें खरीदते थे अब्बू, आज आप इन्हीं हाथों से लोगों के जूते साफ कर रहे हैं। मैंने इसे सीने से लगाया और कहा, अगर ये हाथ तुम्हारी खुशी खरीद सकते हैं तो मुझे इन पर कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। आयशा ने रोते हुए कहा, मुझे शादी नहीं करनी, मैं आपको इस हालत में छोड़कर किसी घर नहीं जाऊंगी। मैंने फौरन इसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, नहीं बेटी, तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं करोगी, तुम्हारी खुशी ही मेरी जिंदगी का मकसद है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक स्टेशन के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। मैंने इस तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मुझे क्या मालूम था कि वो गाड़ी मेरे माजी से जुड़ी हुई एक ऐसी शख्सियत को लेकर आई है जो आने वाले दिनों में ना सिर्फ मेरी बेटी की शादी का मसला हल करेगी, बल्कि मेरे बेटों को भी अपनी गलती का आईना दिखाने वाली है। गाड़ी का दरवाजा खुला। एक बावखा नौजवान बाहर निकला। इसने दूर से मुझे देखा और अचानक इसके कदम रुक गए। इसकी नजरें सीधी मेरे चेहरे पर जम गई। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। मैं इसे पहचान नहीं पा रहा था, मगर वो मुझे देखते ही रुक गया। इसकी आंखें भर आई और इसने मेरे सामने झुककर मेरे हाथ पकड़ लिए। मैं हैरान रह गया। इसने सिर्फ इतना कहा, बाबा आपने मुझे पहचाना नहीं, और मेरे जहन में बरसों पुराना एक ऐसा वाकया बिजली की तरह चमका जिसे मैं तकरीबन भूल चुका था। मैं इस नौजवान को हैरत से देखता रहा। इसने मेरे हाथ दोनों हाथों में थाम रखे थे और इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कई बार इसके चेहरे को गौर से देखा, मगर मेरी याददाश्त जैसे मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैंने धीरे से पूछा, बेटा तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, बाबा आपने मुझे शायद भुला दिया हो, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूला। आयशा भी हैरत से इसे देख रही थी। इस नौजवान ने अपनी गाड़ी के ड्राइवर को इशारा किया और फिर मेरे पास बैठ गया। इसने कहा, क्या आपको तकरीबन 15 साल पहले की वो सर्दियों की रात याद है जब आप इसी स्टेशन के करीब काम करते थे? मैंने सोचने की कोशिश की। इस जमाने में मैं एक छोटी सी वर्कशॉप में काम करता था और अक्सर रात गए घर वापस आता था। नौजवान ने मेरी खामोशी देखकर कहा, इस रात एक लड़का स्टेशन के बाहर बैठा रो रहा था। इसके कपड़े फटे हुए थे। वो कई दिन से ठीक से खाना नहीं खा पाया था। लोग इसके पास से गुजरते रहे, मगर किसी ने इसे नहीं पूछा, आप वहां से गुजरे, आपने इसे देखा, इसके पास बैठे और पूछा, बेटा घर क्यों नहीं जा रहे? वो लड़का मैं था। ये सुनकर मेरी आंखें फैल गई। मुझे अचानक एक धुंधली सी याद आई। वाकई एक रात मुझे एक कम उम्र लड़का मिला था जो मुसलसल रो रहा था। इसने बताया था कि घर में झगड़े के बाद वो गुस्से में निकल आया है और अब वापस जाने से डर रहा है। मैं इसे अपने घर ले गया था। मेरी बीवी ने इस वक्त इसे खाना दिया था और मेरी छोटी सी बेटी आयशा ने इसे अपनी पुरानी चादर दी थी। मैंने इसे 2 दिन अपने घर रखा था, फिर इसके घर वालों को तलाश करके इसे वापस पहुंचाया था। मैंने कभी इसे कोई बड़ा एहसान नहीं समझा था। मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते ही एक बच्चे की मदद की थी। मैंने नौजवान की तरफ देखकर कहा, तुम वही लड़का हो? इसने फौरन मेरे हाथ चूम लिया और बोला, जी बाबा मैं वही हूँ, आपने मुझे इस वक्त सहारा दिया था।
جب میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے صرف کھانا نہیں دیا تھا، آپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ غصے میں گھر چھوڑ دینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ آپ نے میرے والد سے بات کی، مجھے واپس گھر پہنچایا اور جاتے ہوئے میرے ہاتھ میں کچھ پیسے بھی رکھے تھے۔ آپ نے کہا تھا بیٹا جب کبھی بڑا آدمی بنو تو کسی ضرورت مند کو اکیلا مت چھوڑنا۔ میں خاموش ہو گیا، مجھے واقعی یاد نہیں تھا کہ وہ لڑکا آج کہاں ہوگا، کیسا ہوگا۔ میرے لیے تو وہ میری زندگی کا ایک معمولی سا واقعہ تھا، مگر اس کے لیے شاید وہ پوری زندگی کا موڑ تھا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ اس کے بعد اس کے والد نے اسے ایک چھوٹی سی دکان پر کام سکھانے کے لیے بھیجا۔ پھر اس نے محنت کی، تعلیم مکمل کی اور آہستہ آہستہ اپنا کاروبار شروع کیا۔ آج وہ کئی لوگوں کو روزگار دے رہا تھا۔ اس نے کہا بابا میں نے زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کی، لیکن میں نے ہمیشہ ایک چیز تلاش کی، وہ شخص جس نے میرے برے وقت میں میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ مجھے آپ کا نام یاد تھا، آپ کا چہرہ دھندلا گیا تھا، مگر آپ کی بات کبھی نہیں بھولی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا، لیکن مجھے آپ کا پتہ نہیں ملا۔ آج میں اپنے ایک کام کے سلسلے میں یہاں سے گزر رہا تھا اور میری نظر آپ پر پڑ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ آپ وہی ہیں۔ میں نے نظریں جھکا لی، میرے دل میں عجیب کیفیت تھی۔ ایک طرف اپنی حالت پر شرمندگی تھی کہ میری بیٹی مجھے لوگوں کے جوتے صاف کرتے دیکھ رہی ہے، دوسری طرف اس اجنبی کی محبت نے میرے دل کو چھو لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا بیٹا میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے تو صرف ایک پریشان بچے کو گھر پہنچایا تھا۔ وہ فوراً بولا آپ کے لیے شاید کچھ نہیں تھا، میرے لیے سب کچھ تھا۔ اگر اس رات آپ مجھے نہ روکتے تو شاید میری زندگی غلط راستے پر چلی جاتی۔ عائشہ خاموشی سے ہم دونوں کی باتیں سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا آپ میرے ابو کو ڈھونڈتے رہے؟ نوجوان نے کہا جی، کیونکہ میں اپنے محسن کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا بابا مجھے بتائیے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ میں نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا بیٹا کچھ خاندانی مسئلہ ہے، میں اپنے بیٹوں کی برائی کسی اجنبی کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر عائشہ سے اب یہ بات چھپانا ممکن نہیں تھا۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے پوری حقیقت اسے بتا دی۔ اس نے بتایا کہ میرے بیٹوں نے اس کی شادی کے لیے جمع کیے ہوئے پیسے لے لیے، مجھے گھر سے نکال دیا اور اب میری شادی بھی خطرے میں ہے۔ نوجوان نے میری طرف دیکھا مگر اس نے فوراً کوئی غصے والی بات نہیں کی۔ اس نے صرف اتنا کہا بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی کی شادی میں آپ کا بیٹا بن کر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے فوراً سر ہلا دیا، نہیں بیٹا میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈال سکتا، تم نے مجھے پہچان لیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا آپ نے مجھے بچپن میں بوجھ نہیں سمجھا تھا، پھر آج میں آپ کو بوجھ کیوں سمجھوں؟ اس ایک جملے نے میری آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو بلایا اور کہا گاڑی سے وہ فائل لے آؤ۔ ڈرائیور فائل لے آیا۔ نوجوان نے وہ فائل میرے سامنے رکھی اور کہا یہ میری کمپنی کے ایک نئے منصوبے کے کاغذات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں میرے ساتھ کام کریں۔ آپ کو خیرات نہیں چاہیے، آپ کو عزت کے ساتھ کام چاہیے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، وہ جانتا تھا کہ میں کسی سے مفت مدد نہیں لینا چاہتا۔ اس نے کہا آپ میری نگرانی میں ایک چھوٹا سا اسٹور سنبھال لیجئے، آپ کو ماہانہ تنخواہ ملے گی، آپ اپنی بیٹی کی شادی بھی اپنی کمائی سے کریں گے اور باقی زندگی بھی عزت سے گزاریں گے۔ میں نے اس کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ مجھے پہلی بار لگا کہ شاید اللہ نے میری آزمائش کے بعد میرے لیے ایک راستہ کھولا ہے، لیکن میں نے ابھی بھی اس کی پیشکش قبول نہیں کی۔ میں نے کہا بیٹا میں تمہاری محبت قبول کر سکتا ہوں مگر تمہارے رقم نہیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا ٹھیک ہے بابا میں آپ کو رقم نہیں دوں گا، لیکن اگر آپ میرے ساتھ کام کریں گے تو اپنی محنت کی کمائی سے اپنی بیٹی کی شادی ضرور کر سکیں گے۔ میں اس کی بات سے متاثر ہوا، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا تم واقعی بڑے ہو گئے ہو بیٹا۔ وہ ہنس پڑا، آپ نے ہی تو سکھایا تھا۔ عائشہ نے پہلی بار اس دن مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ مجھے لگا شاید حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن میرے دل میں ایک سوال ابھی بھی تھا، میرے بیٹوں نے جو کیا میں انہیں معاف کر پاؤں گا؟ اور اگر وہ مجھے واپس بلانے آئے تو کیا میں دوبارہ اسی گھر کی دہلیز پار کر سکوں گا؟ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ اسی رات فہد اور کامران کو میرے بارے میں ایک ایسی خبر ملنے والی ہے جس نے ان کے رویے کو ایک دم بدل دیا۔ انہیں پتا چلا کہ جس باپ کو وہ بے سہارا سمجھ کر گھر سے نکال چکے ہیں وہ اب اکیلا نہیں رہا۔ مجھے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے بیٹوں تک میری خبر اتنی جلد پہنچ جائے گی۔ میں تو صرف اپنی بیٹی کے آنسو خوش کرنے میں لگا ہوا تھا۔
वो नौजवान जिसे मैं अब भी अपने दिल में वही भूखा बच्चा समझ रहा था, मेरे लिए एक सहारा बनकर खड़ा था। मगर मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटों को यह महसूस हो कि मैंने इनके खिलाफ किसी को खड़ा कर लिया है। मैंने इस नौजवान से कहा, बेटा, जो कुछ हुआ इसे मेरे घर का मसला समझो, तुम इसमें खुद को मत डालो। इसने मेरी तरफ देखकर जवाब दिया, बाबा, मैं आपके घर का मसला हल करने नहीं आया, मैं सिर्फ आपको दोबारा अपने कदमों पर खड़ा देखना चाहता हूँ। इसकी बात मेरे दिल में उतर गई। आयशा ने भी इससे कहा, अगर आप मेरे अब्बू की मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा, मेरे अब्बू की इज्जत पर कोई हरफ ना आए। इसने फौरन कहा, आप फिक्र ना करें, मैं इन्हें कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि इन पर कोई एहसान किया जा रहा है। इसके बाद उसने मुझे अपने साथ चलने की दरख्वास्त की। मैंने पहले इनकार किया, मगर फिर आयशा ने भी कहा, अब्बू, आपने सारी जिंदगी दूसरों के लिए सोचा है, एक बार अपनी बेटी की बात मान लीजिए। मैं इसके साथ गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी तो मैंने खिड़की से बाहर देखा। वही शहर था, वही सड़कें थी, मगर मुझे लग रहा था जैसे मैं पहली बार इन रास्तों से गुजर रहा हूँ। कुछ देर बाद हम एक छोटे से दफ्तर के सामने रुके। नौजवान ने मुझे बताया कि ये इसके कारोबार का एक हिस्सा है। इसने अपने मुलाजमिन से मेरा मुतारफ कराते हुए कहा, ये मेरे लिए बहुत खास शख्स है, इनकी इज्जत इसी तरह करना जैसे मेरी इज्जत करते हो। मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैंने जिंदगी भर किसी के सामने अपना मुकाम बनाने की कोशिश नहीं की थी, मगर आज एक ऐसा शख्स जिसे मैंने बचपन में सिर्फ चंद दिन सहारा दिया था, मुझे सबके सामने इज्जत दे रहा था। इसने मुझे एक कमरा दिखाया और कहा, बाबा, आप यहाँ बैठकर मेरे स्टोर का हिसाब देखेंगे, आपको रोजाना चंद घंटे काम करना होगा। मैंने पूछा, तनख्वाह कितनी होगी? वह हंसकर बोला, इतनी कि आपको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। मैंने कहा, नहीं, जितनी इस काम की मुनासिब तनख्वाह है इतनी ही देना। इसने फौरन सर हिला दिया, जी बाबा, जैसा आप कहें। इस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मदद और एहसान में कितना फर्क होता है। एहसान इंसान को झुका देता है, मगर इज्जत के साथ दी गई मदद इसे दोबारा खड़ा कर देती है। मैंने काम शुरू कर दिया। मैं हिसाब किताब देखता, मुलाजमिन से बात करता और स्टोर के रोज़मर्रा मामला समझता। कई साल बाद मुझे लगा कि मैं दोबारा किसी काम के काबिल हूँ। आयशा भी मेरे साथ थी। वो मेरे लिए चाय बनाती और कभी कहती, अब्बू, आप थक गए हैं तो आराम कर लीजिए। मैं मुस्कुराकर कहता, अब तो मैं फिर जवान हो गया हूँ। वो हंस देती, लेकिन दूसरी तरफ मेरे घर में हालात खराब होते जा रहे थे। फहद और कामरान को जब मालूम हुआ कि मैं ये कामयाब कारोबारी शख्स के साथ काम कर रहा हूँ तो इनके अंदर खौफ पैदा हुआ। इन्हें डर था कि कहीं मैं इनसे अपनी रकम वापस न मांग लूँ। एक शाम फहद ने कामरान से कहा, अगर अब्बू ने इस आदमी को सब कुछ बता दिया तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। कामरान ने कहा, हमें अब्बू से पहले बात करनी होगी। दोनों ने फैसला किया कि वह अगले दिन मेरे पास जाएंगे। इधर मैंने आयशा की शादी के लिए दोबारा हिसाब लगाना शुरू किया। मेरे पास अभी भी बहुत कम रकम थी, मगर अब मुझे यकीन था कि अपनी मेहनत से मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। नौजवान ने भी कहा कि अगर शादी सादगी से करनी है तो वो अपने दोस्तों के जरिए इंतजाम करवा सकता है, मगर मैंने फिर इनकार कर दिया। मेरी बेटी की शादी में किसी पर बोझ नहीं डालना चाहता। वो मुस्कुराकर बोला, आप अभी भी वही हैं, बाबा, जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मैंने जवाब दिया, आदमी के पास पैसा कम हो सकता है, इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। इसी दौरान आयशा के होने वाले ससुर ने दोबारा फोन किया। इस बार इनकी आवाज पहले से नरम थी। उन्होंने कहा, रहमत भाई, हमें कुछ बातें मालूम हुई हैं। हमें यह भी पता चला है कि आपकी बेटी के भाइयों ने आपके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया। हम आयशा को इसकी सजा नहीं देना चाहते। अगर आप राजी हो तो शादी तयशुदा तारीख पर ही होगी। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए। मैंने कहा, भाई साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, मैं आपकी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। फोन बंद करने के बाद मैंने आयशा को बताया तो वो मेरे गले लगकर रोने लगी। अबू, मेरी शादी हो जाएगी। मैंने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी शादी जरूर होगी, लेकिन मेरी खुशी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। मैं चाहता था कि इस मौके पर मेरे दोनों बेटे भी मौजूद हों, क्योंकि चाहे उन्होंने मेरे साथ कितना ही बुरा किया हो, वो मेरे बच्चे थे। मैंने नौजवान से कहा, मैं चाहता हूँ कि शादी में फहद और कामरान भी आए। इसने हैरत से पूछा, इन सब के बाद भी? मैंने कहा, मैं बाप हूँ, बाप अपने बच्चों को हमेशा दिल से नहीं निकालता। इसने खामोशी से सर झुका दिया। अगले दिन फहद और कामरान मेरे पास आए। इनके चेहरों पर वो गुरूर नहीं था जो घर से निकालते वक्त था।
फहद ने आते ही कहा, अब्बू हम आपसे बात करने आए हैं। मैंने इन्हें बैठने का इशारा किया। कामरान ने नजरें झुकाकर कहा, हमसे गलती हो गई थी। मैंने कुछ नहीं कहा। फहद ने कहा, हमें मालूम हुआ है कि आप अब अच्छे काम पर है और आयशा की शादी भी हो रही है। मैंने जवाब दिया, हाँ। वो कुछ देर खामोश रहे। फिर कामरान ने कहा, अब्बू अगर आप हमें माफ कर दे तो हम घर वापस ले जाएंगे। मैंने इन्हें गौर से देखा। मेरे दिल में बहुत कुछ था। मैं इनसे नफरत नहीं करता था, मगर जो कुछ उन्होंने किया था इसे भूल भी नहीं सकता था। मैंने पूछा, तुम दोनों को मेरी याद कब आई? जब मैं स्टेशन के बाहर बैठा था, या जब तुम्हें मालूम हुआ कि मैं अब अकेला नहीं हूँ? दोनों खामोश हो गए। मेरे सवाल का इनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, माफी का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो गलत नहीं था। तुमने सिर्फ मेरे पैसे नहीं लिए थे, तुमने अपनी बहन की खुशी को खतरे में डाला था और अपने बाप का दिल तोड़ा था। फहद की आंखों में आंसू आ गए। इसने पहली बार मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर मैंने अपना हाथ फौरन नहीं बढ़ाया। मैंने सोचा शायद ये आंसू सच्चे हैं, शायद नहीं। इसका जवाब वक्त ही देगा। फिर आयशा अंदर से आई। इसने अपने दोनों भाइयों को देखा और कुछ लम्हे खामोश रही। कामरान ने इसके सामने सर झुकाकर कहा, बहन हमें माफ कर दो। आयशा ने कहा, मैं आप दोनों को माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, आइंदा अब्बू को कभी बोझ मत समझना। दोनों ने सर हिला दिया। मुझे लगा शायद हमारा खानदान दोबारा जुड़ सकता है, मगर इसी रात एक ऐसी बात सामने आई जिसने मुझे फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मेरे बेटों की शर्मिंदगी वाकई दिल से है या सिर्फ इस वजह से कि हालात बदल गए हैं। मैं अपने कमरे में बैठा था कि फहद ने आकर एक लिफाफा मेरे सामने रखा और कहा, अब्बू ये आपके 20 लाख में से पहली रकम है, हम पूरी रकम वापस करेंगे। मैंने लिफाफा हाथ में लिया, मगर इसे खोला नहीं। मैंने सिर्फ फहद की तरफ देखा और पूछा, ये रकम कहाँ से आई? फहद ने नजरें झुका ली। इसके चेहरे पर ऐसी परेशानी थी जैसे वो कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा हो। मैंने दोबारा पूछा, फहद सच बताओ, ये पैसे तुम कहाँ से लाए हो? इसने खामोश इख्तियार कर ली और इसी खामोशी ने मेरे दिल में एक नया खौफ पैदा कर दिया। मैंने लिफाफा मेज पर रख दिया और फहद की तरफ देखते हुए दोबारा पूछा, बेटा मुझे सिर्फ ये बता दो कि ये रकम कहाँ से आई है? फहद कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, अब्बू आप बस ये रकम रख लें, बाकी बातें बाद में बताऊंगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, नहीं, अब मैं बगैर जाने 1 रुपया भी कबूल नहीं करूंगा। तुमने पहले भी मुझसे छुपाकर बहुत बड़ा फैसला किया था, अब मैं दोबारा अंधा एतमाद नहीं कर सकता। कामरान भी कमरे में आ गया। इसने फहद की तरफ देखा और कहा, भाई अब्बू को सब बता दो। फहद ने गहरी सांस लिया और कुर्सी पर बैठ गया। इसकी आंखें झुकी हुई थी। इसने कहा, अब्बू हमने जो पैसे आपसे लिए थे इनमें से कुछ कारोबार में लगाए थे और बाकी कर्ज उतारने में चले गए। कारोबार में फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हो गया। फिर जब आपने घर छोड़ा तो हमें एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं खामोशी से सुनता रहा। फहद ने कहा, यह रकम मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर और कुछ दोस्तों से उधार लेकर जमा की है। मैंने फौरन पूछा, तुमने अपनी मोटरसाइकिल क्यों बेची? वो बोला, क्योंकि आपने भी तो अपनी मोटरसाइकिल मेरी बहन की शादी के लिए बेच दी थी। जब मुझे ये बात मालूम हुई तो मुझे शर्म आई, मेरी आंखें नम हो गई, मगर मैंने फौरन अपने जज्बात पर काबू पाया। मैंने कहा, फहद अगर वाकई तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मुझे इस रकम से ज्यादा तुम्हारी नीयत की फिक्र है। वो रोने लगा। अब्बू मैंने आपको हमेशा मजबूत देखा था। जब आप घर से निकले तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि बाप का साया छिन जाए तो घर कितना खाली हो जाता है। कामरान भी आगे बढ़ा और मेरे कदमों के पास बैठ गया। अब्बू मैं भी कसूरवार हूँ। मैंने भाई को नहीं रोका, बल्कि मैंने भी इसे पैसे लेने पर उकसाया था। अगर आप चाहिए तो मुझे कभी माफ ना करें, मगर आयशा की शादी के बाद मैं आपको दोबारा अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने दोनों को देखा। मेरे दिल में बरसों की मोहब्बत भी थी और ताज़ा जख्म भी। मैंने इन्हें उठाया और कहा, मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, वालिदैन की खिदमत सिर्फ इस वक्त नहीं होती जब इनके पास पैसा हो। असल इम्तिहान इस वक्त होता है जब इनके हाथ खाली हों और इन्हें तुम्हारी जरूरत हो। दोनों ने सर झुका लिया। अगले दिन शादी की तैयारियां दोबारा शुरू हो गई। घर में फिर से रौनक आने लगी, लेकिन इस बार हर शख्स जानता था कि यह खुशी कितनी मुश्किल से वापस आई है। आयशा ने अपनी शादी का लिबास पहना तो मैं इसे देखकर कुछ देर खामोश रहा। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं इसे पहली बार स्कूल लेकर गया था। वक्त कितनी तेजी से गुजर गया था।
वो मेरे सामने दुल्हन बनी खड़ी थी और मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि मेरी बेटी की इज्जत बच गई। इस नौजवान ने भी शादी की तमाम इंतजामात में मदद की, मगर हर जगह इसने यही कहा कि यह सब आयशा के बाप की मेहनत है। इसने कभी मेरे सामने अपनी दौलत का जिक्र नहीं किया। जब बारात आई तो आयशा के होने वाले शौहर ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अंकल, आज मैं आपसे सिर्फ अपनी बीवी नहीं ले जा रहा, मैं ये कैसे बाप की बेटी अपने घर ले जा रहा हूँ जिसने मुश्किल हालात में भी अपनी जिम्मेदारी पूरी की। ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। आयशा की रुखसती के वक्त वो मेरे गले लगकर इतना रोई कि मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक जाएगी। मैंने इसे कहा, बेटी, आज से ये घर तेरा है, मगर अपने अब्बू को कभी भूलना मत। वो बोली, अब्बू, आप मेरे दिल में हैं, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। गाड़ी चली गई और मैं देर तक उसे जाता देखता रहा। फहद और कामरान मेरे दोनों तरफ खड़े थे। शायद पहली बार वो भी समझ रहे थे कि बेटी की रुखसती सिर्फ घर से एक फर्द का जाना नहीं होती, यह बाप के दिल का एक हिस्सा जुदा होना जैसा होता है। शादी के बाद मैंने अपने बेटों से कहा, अब तुम दोनों मेरे पास आ सकते हो, मगर एक शर्त है। फहद ने पूछा, क्या शर्त? मैंने कहा, हम दोबारा वही घर नहीं बनाएंगे जहां हर बात पैसे से शुरू हो और पैसे पर खत्म हो। अगर हम ये खानदान है तो एक दूसरे के दुख में खड़े होंगे। दोनों ने वादा किया। कुछ दिन बाद मैं दोबारा अपने पुराने घर में वापस आया। दहलीज पर कदम रखते हुए मेरे दिल में बहुत सी यादें थी। मैंने दीवारों को देखा, सहन को देखा और खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगर अब मेरी जिंदगी पहले जैसे नहीं थी। मैंने काम जारी रखा और अपनी मेहनत से दोबारा कुछ रकम जमा करना शुरू की। वो नौजवान जिसे मैं बरसों पहले एक अजनबी बच्चे की तरह घर लाया था, अब भी मुझे अपने वालिद जैसी इज्जत देता था। वो अक्सर मेरे पास आता और कहता, बाबा, आपने मुझे एक रात सहारा दिया था, मैं पूरी जिंदगी भी आपके लिए कुछ करूं तो कम है। मैं हमेशा इसे यही जवाब देता, बेटा, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि तुम एक अच्छे इंसान बने। कुछ महीने गुजर गए। आयशा अपने घर में खुश थी। वो हर हफ्ते मुझे फोन करती और पूछती, अब वो आपने दवा ली, खाना खाया? मैं हंसकर कहता, अब तो तुम अपनी सास की बेटी हो गई हो, मुझे क्यों याद करती हो? वो फौरन कहती, मैं पहले भी आपकी बेटी थी और आज भी हूँ। एक दिन आयशा अपने शौहर के साथ अचानक मेरे घर आ गई। इसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। इसने वो पैकेट मेरे हाथ में दिया और कहा, अब्बू, ये आपके लिए है। मैंने खोला तो अंदर ये खूबसूरत घड़ी थी। मैंने हैरत से पूछा, ये क्यों? वो बोली, आपने मेरे लिए जिंदगी भर वक्त दिया है, अब मेरी बारी है कि मैं आपको याद दिलाऊं कि आप हमारे लिए कितने कीमती हैं। मैंने घड़ी अपनी कलाई पर बांधी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसी वक्त फहद और कामरान भी घर पहुंच गए। दोनों के हाथ में कुछ सामान था। फहद ने कहा, अब्बू, आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे। मैंने तीनों बच्चों को देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, मेरी आजमाइश को मेरे खानदान की इस्लाह का जरिया बना देना। मुझे लगा कि शायद मेरी कहानी का दुख खत्म हो गया है, मगर जिंदगी ने अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी रखा था। इसी रात मेरे पास वो नौजवान आया जिसने कभी मुझे अपना मोहसिन कहा था। इसके चेहरे पर इस बार खुशी नहीं थी। इसने आते ही कहा, बाबा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? इसने कुछ देर खामोश रहकर कहा, मेरे कारोबार पर बहुत बड़ा मसला आ गया है और जिस शख्स पर मैंने सबसे ज्यादा एतमाद किया था, इसी ने मुझे धोखा दिया है। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जिस तरह तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा हाथ पकड़ा था, आज मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, मगर इसकी आंखों में आंसू थे। शायद वक्त ने हमें एक अजीब रिश्ता दे दिया था, जहां खून का रिश्ता ना होने के बावजूद हम एक दूसरे के दुख में शरीक थे। और यही वो लम्हा था जब मुझे समझ आया कि जिंदगी में बाज लोग हमारे घर में पैदा नहीं होते, मगर अल्लाह इन्हें हमारी जिंदगी में इसलिए भेजता है ताकि हमें याद रहे कि इंसानियत का एक छोटा सा अमल भी कभी जाया नहीं होता। लेकिन मैं जानता था कि इस नौजवान की मुश्किल दरअसल इतनी बड़ी थी कि इसका असर मेरे पूरे खानदान तक पहुंचने वाला था, और इस बार मुझे अपने बेटों के साथ मिलकर इसके लिए खड़ा होना था। इस नौजवान की बात सुनकर मैंने इसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, घबराओ नहीं, पहले मुझे पूरी बात बताओ। इसने बताया कि जिस शख्स के साथ इसने कई साल कारोबार किया था, इसने हिसाब किताब में बेईमानी की और कंपनी को बड़े नुकसान में डाल दिया। मामला इतना बढ़ गया था कि कई मुलाजमिन की नौकरियां भी खतरे में थी। मैंने इसे गौर से सुना और कहा, परेशानी में जल्दी फैसला नहीं किया जाता, पहले हकीकत मालूम की जाती है।
اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، بابا میں نے آپ سے یہی سیکھا ہے کہ مشکل وقت میں گھبرا کر نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ اگلے دن میں اس کے ساتھ دفتر گیا۔ میں نے تمام حسابات دیکھے، ملازمین سے بات کی اور کئی دن تک خاموشی سے معاملے کو سمجھتا رہا۔ آخر معلوم ہوا کہ مسئلہ صرف ایک شخص کی غلطی نہیں تھا بلکہ کچھ ریکارڈ جان بوجھ کر تبدیل کیے گئے تھے۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے تمام ثبوت جمع کریں۔ اس دوران میرے بیٹوں کو بھی اس مشکل کا علم ہوا۔ فہد نے کہا، ابو جس آدمی نے آپ کے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اگر آج اسے ہماری ضرورت ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کامران نے بھی فوراً کہا، جی ابو، ہم اپنے استطاعت کے مطابق مدد کریں گے۔ میں نے دونوں کی طرف دیکھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا۔ کچھ عرصہ پہلے یہی دونوں بھائی اپنی بہن کی شادی کے پیسے لے کر مجھے گھر سے نکال رہے تھے، اور آج وہ کسی ایسے شخص کے لیے کھڑے ہونے کو تیار تھے جس کا ان سے کوئی خون کا رشتہ بھی نہیں تھا۔ میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ شاید میری آزمائش رائگاں نہیں گئی۔ ہم سب نے مل کر اس نوجوان کا ساتھ دیا۔ کچھ ہفتوں کی محنت کے بعد اصل حقیقت سامنے آ گئی اور اس کے کاروبار کو بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا گیا۔ اس نے ایک دن میرے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں۔ فہد نے سر جھکا کر جواب دیا، ہم نے صرف وہی کیا جو ہمارے ابو نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ سن کر میں نے فہد کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی بھی تھی اور فخر بھی۔ میں نے سوچا شاید واقعی میرے بیٹوں کے اندر کچھ بدل رہا ہے۔ دن گزرتے گئے اور ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ عائشہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھے اور وہ اکثر اپنے بھائیوں سے فون پر بات کرتی اور ان کے رویے میں آنے والی تبدیلی کی تعریف کرتی۔ ایک دن اس نے مجھے فون کر کے کہا، ابو مجھے لگتا ہے میرے بھائی پہلے جیسے نہیں رہے۔ میں نے کہا، بیٹی انسان غلطی سے برا نہیں بنتا، غلطی پر اڑ جائے تو برا بنتا ہے۔ اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو انہیں بدلنے کا موقع دینا چاہیے۔ وہ بولی، آپ ہمیشہ سب کو معاف کیوں کر دیتے ہیں؟ میں نے ہنس کر کہا، کیونکہ اگر باپ